جو سید السادات ہیں، جو بہار جمالات ہیں، جو عالم کے سلطان ہیں، جو خالق کے مہمان ہیں، جو امت کی میزبان ہیں، جو رسول ذیشان ہیں، انہی کی بارگاہ فیضان میں بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی میں حضرت علامہ حسن رضا خان برادر اعلیٰ حضرت چند اشعار پیش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون کیچ کرتا ہے، کون سمجھتا ہے، جو سمجھے گا انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا۔ برادر محترم حضرت اور برادر اعلیٰ حضرت علامہ حسن رضا خان بریلی کے دھرتی سے پکارتے ہیں، اللہ اللہ شفیع کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شفیع کونین جلالت تیری، خورشید کیا ہے عرش پہ جاری ہے، عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اور یا رسول اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ آقا جو آپ کو دیکھتا ہے وہ اللہ اللہ کہا کرتا ہے، یا رسول اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اور تیرے انداز یہ بتاتے ہیں کہ خالق جو کیچ کرے گا، میں نے کہا خاموش نہیں رہے گا۔ یا رسول اللہ تیرے انداز یہ بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، اور مہو خورشید کے دن رات وہ لوگ اردو لٹریچر سے شغف رکھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، اور جو نہیں سمجھے میں انگلش میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مینس مون gives the brightness to the night and the sun gives shining to the day۔ مہو خورشید سے دن رات ضیاء پاتے ہیں، مہو خورشید کو چمکاتی ہے آقا، مہو خورشید کو چمکاتی ہے آقا طلعت تیری۔ اور علامہ حسن رضا خان علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، چین پائیں گے، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل میدان کو ذہن میں رکھیے کہ جب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، لوگ سوچ رہے ہوں گے کہیں جہنم کا پروانہ نہ مل جائے، لوگ پریشان ہوں گے کہ کہیں پیر میں بیڑیاں ڈال کر کے جہنم کو سپرد نہ کر دیا جائے، لوگ پریشانی کے عالم میں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آدم آپ نسل انسانیت کے بابا ہیں، آپ ہماری شفاعت کرائیے، آدم علیہ السلام شیش علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ اس طرح ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے لوگ، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے محمد عربی کے پاس جاؤ، اور جب لوگ پریشانی کے عالم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، علامہ حسن رضا اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، غم کسے یاد آئے آقا دیکھ کے سن۔ میرے پیر و مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھے، میں چاہتا ہوں جب میں وہ شعر پڑھوں تو آپ بھی ساتھ میں بولنا۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اور سنیے، نہ سمجھ مرتے ہیں، نادان مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ شہزادہ ہے نظام ملت میں فرمائش کی اس شعر کو دوبارہ پڑھیے، میں ان کی فرمائش کا احترام کرتے ہوئے شعر پڑھتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ایک شعر لوگوں کے لیے سمجھ، ایک شعر ان لوگوں کے لیے کہ عیش کر لو 4 دن منکروں، عیش کر لو 4 دن منکروں، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ اور میرے پیر و مرشد اپنے مریدوں کو، عوام اہل سنت کو ایک پیغام دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے استقبال کریے گا۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی
ٹھیک ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد کاجو سریا کاجو سریا کاجو سریا کاجو سریا اللہ اکبر یا رسول اللہ میرے حضور میرے چشم سر میں میرے حضور میری چشم سر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میرے دل میں میرے جگر میں مانتا بھائی بولنا کہ میرے حضور میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں کہ ان کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں کہ ان کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور مقام ان کا مقام ان کا نہ فرش سمی نہ عرش بری مقام ان کا نہ فرش سمی نہ عرش بری وہ اپنے ماننے والوں کے گھر میں وہ اپنے ماننے والوں کے گھر میں رہتے ہیں عشق والے کہاں سے چلے عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے ہم لوگوں کے لیے تو سب سے بڑی مثال ہمارے سپاہی بابا پہلے لوگ سپاہی کے نام سے جانتے تھے لیکن جب عشق کی منزلیں طے کیا تو آج ویسے وقت کے نام سے جانتے ہیں عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے اور جو شک والے ہیں وہ اگر میں اور مگر میں والے ہیں وہ اگر میں اور مگر میں Now is starting to my topic. Inna Deen in the light Islam. Indeed, the only true religion in the sight of Allah is Islam. Allah Ta'ala Quran Majid میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو صرف اسلام. آج کی اس دور میں آپ اگر 1400 سال پہلے کی ہسٹری کو اسٹڈی کریں مکہ کی 1400 سال پہلے کی تاریخ اگر آپ مطالعہ کریں مکہ کی 1400 سال پہلے کے اتحاد کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت آج سے 1400 سال پہلے جو میرے آقا کے دشمن تھے جو میرے آقا سے بغض رکھتے تھے جو مشرکین اور کفار تھے وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین یعنی سچے ہیں اور امانت دار ہیں اور یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے. آج کی واٹس ایپ کے دور میں آ جائیے ہائیک کے دور میں آ جائیے لائن کے دور میں آ جائیے اسکائپ کے دور میں آ جائیے وائبر کے دور میں آ جائیے ٹیلی گرام کے دور میں آ جائیے انسٹاگرام کے دور میں آ جائیے آج کی سوشل میڈیا کے ترقی یافتہ دور میں آ جائیے تو جو بات 1400 سال پہلے کفار مکہ کہنے پہ مجبور تھے وہی بات آج پوری دنیا میرے نبی کے بارے میں کہنے پہ مجبور ہے. سبحان اللہ بے شک بے شک اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر. میں صرف ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی میں پروف بھی دیتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر جس کو پوری دنیا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے نام سے جانتی ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ who was the biggest doctor of the world and the author of so many books. He wrote a book on after the going on the world tour. He writes on his book on the first page on the first line the word great personality is Muhammad peace be upon him. That ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جو بہت بڑا ڈاکٹر بہت بڑا پروفیسر بہت بڑا مصنف بہت بڑا لیکھک اس نے پوری دنیا کو گھومنے کے بعد پوری دنیا کا ورلڈ ٹور کرنے کے بعد جب اس نے کتاب لکھی دنیا کے 100 مہاپروش دنیا کے 100 عظیم ترین شخصیات the 100 greatest personalities of the world تو قربان جاؤ مسلمانوں پوری دنیا کو گھومنے کے بعد جب اس نے کتاب لکھی تو اپنے کتاب کے پہلے ہی پیج پر پہلے ہی لائن پر لکھتا ہے دنیا کی سب سے عظیم ترین شخصیت وہ کوئی اور نہیں واللہ محمد رسول اللہ. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اپنے ریلیجن اپنے دھرم اپنے مذہب کے حساب سے عیسائی ہے فالوور آف کرسچینٹی ہے لیکن اس کے باوجود کرسچن ہونے کے باوجود اس نے ایک نمبر پر نہ ایڈم کا نام رکھا نہ ڈیوڈ کا نام رکھا نہ سلمان کا نام رکھا نہ جوزف کا نام رکھا نہ جان کا نام رکھا نہ جیکب کا نام رکھا نہ موسیس کا نام رکھا نہ مسیح کا نام رکھا نہ میری کا نام رکھا نہ ڈیوڈ کا نام رکھا نہ پال کا نام رکھا نہ نیپولین کا نام رکھا نہ مدر ٹیریسا کا نام رکھا نہ نیل آرمسٹرانگ کا نام رکھا نہ جیمس واٹ کا نام رکھا نہ اس نے ایڈمن ایلڈن کا نام رکھا بلکہ ایک نمبر پر اگر اس نے کسی کو رکھا تو وہ کوئی اور نہیں محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ
زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر پھیلائے ہوئے گوشے دامانے تجسس پھیلائے ہوئے گوشے دامانے تجسس سائنس میرے آقا کا پتہ پوچھ رہی ہے سائنس میرے آقا کا پتہ پوچھ رہی ہے دنیا کی سب سے بڑا ڈاکٹر یہاں پہ تو حضرت ماشاءاللہ آیورویدک سے MBBS ہے حضرت اچھے سے جانتے ہوں گے دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ایلس جان ہے جو 2007 میں یعنی 2007 میں وہ مر چکا ہے اس نے ایک کتاب لکھی تھی ٹوڈے از میڈیکل سائنس توجہ چاہوں گا اس نے ایک کتاب لکھی تھی ٹوڈے از میڈیکل سائنس تو قربان جاؤ مسلمانوں اپنے آقا کی عظمت پر قربان جاؤ مسلمانوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت پر جب ڈاکٹر ایلس جان نے کتاب لکھی ٹوڈے از میڈیکل سائنس تو اپنے ٹائٹل پیج پر لکھتا ہے the world first and greatest surgeon is Muhammad peace be upon him کہتا ہے دنیا کے سب سے بڑے سب سے پہلے سرجن ڈاکٹر تو کوئی اور نہیں جناب محمد رسول اللہ کہتا ہے دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر سب سے پہلے سرجن کوئی اور نہیں وہ محمد رسول اللہ ہے اور اپنے پہلے پیج پر لکھتا ہے اس نے یہ تو ٹائٹل پیج پر لکھا اپنے پہلے پیج پر لکھتا ہے میڈیکل سائنس اپنے پہلے پیج پر لکھتا ہے میڈیکل سائنس از دا چینج نیم آف محمد سننا کہتا ہے میڈیکل سائنس محمد عربی کی سنتوں کا بدلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بدلا گیا نام ہے آپ پوچھیں گے اس نے ریسرچ کہاں سے کیا تحقیق کہاں سے کیا تو سنیے اس نے تحقیق نہ توریت سے کیا نہ زبور سے کیا نہ انجیل سے کیا نہ بائبل سے کیا نہ منوسمرتی سے کیا نہ بھگوت گیتا سے کیا نہ رامائن سے کیا نہ آستھا سے کیا نہ متا سے کیا نہ مرکز سے کیا نہ لوکا سے کیا نہ یوحنا سے کیا نہ خلود سے کیا نہ پیدائش سے کیا نہ مخاشفہ سے کیا اس نے تحقیق نہ گرو گرنتھ سے کیا نہ ادھک گرنتھ سے کیا نہ تسم گرنتھ سے کیا بلکہ اس نے تحقیق بخاری شریف مسلم شریف ترمذی شریف یعنی صحاح ستہ سے تحقیق کرنے کے بعد حدیث کی کتابوں سے ریسرچ کرنے کے بعد جب اس نے کتاب لکھی تو لکھتا ہے دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر سب سے پہلے ڈاکٹر وہ محمد رسول اللہ قربان جاؤ مسلمانوں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد پھیلائے ہوئے گوشت اس کے علاوہ میں کہوں بھی کچھ کہ پھیلائے ہوئے گوشت دامانے تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے آپ بہت قابل لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں میں ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ دل دھڑکنے کی جو آواز ہے ہارٹ بیٹ ہے وہ کیا چلیے میں ہی بتا دیتا ہوں میں نے شاداب کے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا چراغ غالباً نام ہے میں وہاں پر گیا تھا میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا تو کسی نے کہا دھک دھک کسی نے کہا دھک دھک دل دھڑکنے کی آواز لیکن نئی ریسرچ کے مطابق دل دھڑکنے کی آواز نہ دھک دھک ہے نہ دھک دھک ہے بلکہ دل دھڑکنے سے جو آواز آتی ہے اس کو ڈاکٹروں نے لب ڈب کا نام دیا کہتے ہیں کہ دل ایک پمپ کی طرح ہے یعنی یہ خون لیتا بھی ہے اور خون چھوڑتا بھی ہے تو اسی وجہ سے ڈاکٹروں نے اس آواز کو نام دیا ہارٹ بیٹ سے جو آواز آتی ہے جو ساؤنڈ آتا ہے اس کو ڈاکٹروں نے نام دیا لب ڈب لب ڈب جب ہمارے جماعت اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں جب ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ دل دھڑکنے کی آواز لب ڈب ہے لب ڈب تو وہ ایک ہاسپٹل میں گئے اور وہاں پر جانے کے بعد کہتے ہیں ڈاکٹر کین یو ٹیل می واٹ از ہارٹ بیٹ واٹ از ساؤنڈ آف ہارٹ بیٹ کہتا ہے ڈاکٹر کیا تم مجھے بتا سکتا ہے کہ دل دھڑکنے کی آواز کیا ہے ڈاکٹر کہتا ہے وائی ناٹ کم وتھ می کہتا کیوں نہیں میرے ساتھ آئیے لے گیا کہا دیکھو مولانا صاحب یہ ایکوکارڈیوگرافی ہو رہی ہے یہ دل ہے اور یہ دیکھیے دل سے دھڑکنے کی آواز لب ڈب آ رہی ہے آپ نے تھوڑی دیر غور کیا اور غور کرنے کے بعد فرمایا کہ ویلوم بڑھاؤ آواز کو بڑھاؤ جب آواز بڑھائی گئی تو آپ نے فرمایا ڈاکٹر مجھے مت بتا کہ دل سے آنے والی آواز لب ڈب ہے بلکہ تو خود دے دل سے آنے والی آواز نہ لب ڈب ہے نہ دھک دھک ہے بلکہ رب رب دل سے دھڑکنے کی آواز لب ڈب ہے بلکہ رب رب پھیلائے ہوئے گوشے دامانے تجسس سائنس میرے آقا کا پتہ سائنس میرے آقا کا پتہ پوچھ رہی ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو کچھ انہوں نے حضرت کے دعاؤں کا ثمرہ ہے میں گزارش
دعا فرمائیں. تو ڈاکٹر صاحب ٹوڈیز میڈیکل سائنس ایلس جان لکھتے ہیں کہ آج کل جس سے بھی آپ پوچھیں ہاؤ آر یو تو وہ کہتے ہیں آئی ہیو ڈائجیشن پرابلم. ڈاکٹر ایلس جان کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی سے خیریت پوچھیے, جب کسی سے اپنا حال پوچھیے کہ آپ کا حال کیسا ہے, آپ کی طبیعت کیسی ہے, تو لوگ کہتے ہیں ایسیڈیٹی گیس پرابلم ہے. ڈاکٹر ایلس جان کہتے ہیں کہ یہ آخر جب لوگ اتنی اچھی غذائیں کھاتے ہیں, اتنے اچھے کھانے کھاتے ہیں, اس کے بعد بھی انہیں ڈائجیشن پرابلم کیوں ہوا کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آئیے اس میں ریسرچ کریں, آئیے اس میں تحقیق کریں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کھانے کے اندر جو کیلشیم, جو منرل, جو پروٹین, جو کاربوہائیڈریٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک وزن رکھتے ہیں, اور اس وزن کی وجہ سے وہ پلیٹ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں, پلیٹ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر ایلس جان ٹوڈیز میڈیکل سائنس میں لکھتے ہیں کہ اے لوگوں, اگر صحت مند بننا چاہتے ہو, if you want to become healthy, اگر آپ طاقتور بننا چاہتے ہو, صحت مند بننا چاہتے ہو, تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ وہ کھانا کھایا کرے جو پیندے میں ہو, پلیٹ کے نیچے ہو, اور آگے کہتے ہیں کہ اس کھانے کو ختم کرنے کے لیے انگلیوں کو چاٹا کرو. لیکن قربان جاؤ مسلمانوں اپنے آقا کی عزت, اللہ اکبر, یا لیکن قربان جاؤ مسلمانوں, ڈاکٹر نے کہا کہ جو کیلشیم, منرل, پروٹین, کاربوہائیڈریٹ, آئرن ہوتا ہے وہ بھاری پن کی وجہ سے نیچے تہہ میں بیٹھ جاتا ہے, اور اس کو کھانے کا اگر if you want to become healthy, اگر آپ صحت مند بننا چاہتے ہیں تو جو کھانا پلیٹ کے نیچے ہے اسے صاف کر کے کھایا کرو, اور اس کو ختم کرنے کے لیے انگلیاں چاٹا کرو. قربان جاؤ مسلمانوں, آقا کی عظمت پر یہ سائنس والے آج ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں. میرے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے 1400 ایئر اگو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, جب لوگ سائنس کے اس کو بھی نہیں جانتے تھے, تب میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں جب کھانا کھایا کرو تو پلیٹ کو صاف کر لیا کرو, انگلیوں کو چاٹ کر کے کھایا کرو. پھیلائے ہوئے گوشے فرمان تجسس, سائنس میرے آقا کا پتہ, سائنس پتہ پوچھ رہی ہے. آج کل لوگ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں, یا جن کو اٹیک کی پرابلم ہے, یا جن ڈائبٹیز یعنی شوگر ہے, تو اکثر ان لوگوں کے ساتھ ایک شکایت رہتی ہے کہ رات میں نیند کھل جایا کرتی ہے. ڈاکٹر ایلس جان ٹوڈیز میڈیکل سائنس لکھتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب ایسے پیشنٹ رات میں سوتے ہیں تو چونکہ وہ الٹی جانب کروٹ پر سوتے ہیں, اور الٹی جانب دل ہے, تو پورے بدن کا بوجھ وہ دل پہ پڑتا ہے, اور جب پورے بدن کا بوجھ دل پہ پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے دل یا تو اس کی جو ہے رفتار, دل یا تو سلو دل میں دھڑکنے لگتا ہے, یا تو وہ تیز دھڑکنے لگتا ہے, جس کی وجہ سے الجھن ہو جایا کرتی ہے, نیند کھل جایا کرتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عیسائی سرجن آج کہہ رہا ہے. لیکن قربان جاؤ مسلمانوں, عیسائی سرجن نے کیا کہا کہ جب سویا کرو, اگر پرسکون انداز میں سونا چاہتے ہو, ٹینشن فری ہو کر کے سونا چاہتے ہو, تو سیدھی جانب کروٹ پہ سر رکھ کر کے سویا کرو. لیکن قربان جاؤ مسلمانوں, آج یہ کہہ رہے ہیں, لیکن میرے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ اے لوگوں جب سویا کرو تو جب سویا کرو تو سیدھی جانب کروٹ پر سر رکھ کر کے سویا کرو. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ایلس جان لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ ٹوڈیز میڈیکل سائنس از دا چینج نیم آف محمد سننا. کہتا ہے میڈیکل سائنس ہمارے آقا کی سنتوں کا بدلا گیا. آپ اپنے آقا کی سنتوں پہ عمل کریے, کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں. آخر میں ڈاکٹر ایلس جان عورتوں کے لکھتے ہوئے بتاتے ہیں, آج کل جب عورتوں کو پردے کا حکم دیا جاتا ہے, تو آواز بڑھا دیتا ہے, کہتے ہیں جب آج عورتوں کو جب ہمارے علماء پردے کا حکم دیتے ہیں تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں, جو پڑھے نہیں بلکہ پڑھے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں فیلنگ کو ٹھیک رکھیے, پردے کی کیا ضرورت ہے, فیلنگ کو ٹھیک رکھیے, پردے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا اچھا, میں نے 10 کا نوٹ نکالا, میں نے کہا کہ جب سامان باہر لینے کے لیے جاتے ہو تو ایسے لے کے جاتے ہو, لیکن ایسے کسی بات کر رہے ہیں آپ, جب میں باہر سامان لینے کے لیے گئے تو اوپر والے جیب میں پیسے محفوظ کر لیتا ہوں. میں نے کہا واہ, تیری نظر میں عورتوں کی قیمت 10 روپے کے نوٹ سے بھی کم ہے, عورتوں کی قیمت 10 روپے کی نوٹ سے بھی کم ہے. میں نے کہا سنو, ڈاکٹر ایلس جان ٹوڈیز میڈیکل سائنس میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں عورتوں کے جو رنگ کم ہونے کا جو ایفیکٹ پڑتا ہے وہ مین کاز ہے سورج کی روشنی. کہتے ہیں عورتوں کی جو اسکن ہوتی ہے وہ نرم, ملائم اور نازک
ہوا کرتی ہے. کہتا ہے اگر عورت کے چہرے پر سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑے گی تو رنگ پھیکا پڑ جائے گا, رنگ کالا ہو جائے گا. ڈاکٹر الیکٹران کہتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے چہرے پر پردہ کہتے ہیں چہرے پر پردہ ڈال کے رکھا کرے. میری ماں اور بہنوں اگر سن رہی ہوا تو قربان جاؤ اپنے آقا کی عظمت پر کہ ڈاکٹر نے آپ کو آج بتایا لیکن آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نے آپ کو شرعی پردے کا حکم دے کر تمام مصیبتوں سے محفوظ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تمام مصیبتوں سے محفوظ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھیلائے ہوئے تجسس سائنس میرے آقا کا پتہ پھیلاتے. آپ نے دیکھا ہوگا جو نمازی حضرات ہوتے ہیں جو نماز پڑھا کرتے ہیں ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور ہوا کرتا ہے. عجیب سا نور ہوا کرتا ہے. میں سائنس کی روشنی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ڈاکٹر الیکٹران لکھتے ہیں جب حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ جب یورپ کی وزٹنگ پہ گئے, جو وہاں کے دورے پر گئے تو ایک ڈاکٹر آپ کے پاس آیا اور کہا کہ علامہ ارشد القادری کہنے لگا علامہ ارشد القادری توجہ فرمائیے میری طرف دیکھیے. حضرت علامہ واٹ یو وانٹ ٹو سے کہنے لگا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس نے کہا میک یور ویڈیوگرافی. کہنے لگا کیا میں آپ کی ویڈیو بنا سکتا ہوں. علامہ نے کہا کس لیے بناؤ گے. کہنے لگا اس لیے کہ جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے فرشتہ اتارا. کہتا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ اترایا ہے. علامہ نے ارشاد فرمایا ویڈیوگرافی اینڈ فوٹوگرافی از حرام ان مائی شریعہ. کہنے لگے فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی میری شریعت میں حرام ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ عیسائی ڈاکٹر تھا, بڑا چالاک تھا, چھپے سے ایک کیمرہ لگا دیا. علامہ نے جب نماز پڑھی پوری ریکارڈنگ ہو گئی. چند دن تحقیق کرنے کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد آ کے علامہ کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگے علامہ کیا ہو گیا, قدموں میں کیوں گر گئے. کہنے لگے اس لیے کہ جو جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو اسی سجدے کی جیسے ایکسرسائز کرنے کے لیے میں روزانہ صبح 15 منٹ سر نیچے اور پیر اوپر کر کے کھڑا رہتا رہا. علامہ نے مجھے کیوں کرتے تھے کہنے لگے آپ یہ کیوں کیا کرتے تھے. کہنے لگا اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہے دل یہ پمپ کی طرح ہے, خون لیتا بھی ہے اور خون چھوڑتا بھی ہے. کہنے لگا کہ جیسے آپ کے پاس 2 منزلہ مکان ہے تو اگر نیچے کے منزل سے پانی اوپر کی منزل میں پہنچانا ہے تو ٹلو کے بغیر پانی نہیں پہنچے گا, لیکن اوپر کی منزل سے اگر پانی نیچے پہنچانا ہے تو آرام سے پانی آ جائے گا. کہتا ہے اسی طرح دل ہی سے پورے جسم میں سپلائی ہوا کرتا ہے, دل ہی سے جسم کے تمام اجزاء میں جایا کرتا ہے. تو کہتا ہے دل کے نیچے جو حصے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے خون آرام سے پہنچ جاتا ہے, لیکن اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں خون آرام سے نہیں پہنچتا ہے. پہنچتا تو ہے بٹ ناٹ سو مچ آف کوانٹٹی, لیکن زیادہ ماترا میں زیادہ ویلیو میں نہیں پہنچتا ہے. اس کے بعد اس نے کہا یہی وجہ سے میں سر نیچے اور پیر اوپر کر کے کھڑا رہتا رہا تاکہ میرے دل سے میرے چہرے میں میرے دماغ میں خون زیادہ سے زیادہ پہنچے. لیکن علامہ میں آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں. ڈاکٹر نے آپ کے سامنے آ کر کہا کہ لیکن جب آپ سجدہ کرتے ہو تو دل اوپر سر نیچے ہوا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ نور ہے. میں کہتا ہوں ڈاکٹر نے آج بتایا, میرے آقا نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا راتوں میں اٹھ کر کے لمبے سجدے کرے گا اللہ اسے صلح کا نور پھیلائے ہوئے وہ شے دامان تجسس سائنس میرے آقا کا پتہ پوچھ رہی ہے. آخری بار جب یہ تحقیق پوری دنیا میں پہنچی تو ویسٹ انڈیز کی سرزمین سے برائے اللہ نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے. مائک ٹائسن نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے. یوگ گرو بابا رام دیو کہتے ہیں نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے. یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں میرے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شفا, یعنی بے شک نماز میں شفا. پھیلائے ہوئے وہ شے دامان تجسس سائنس میرے آقا کا پتہ پوچھ رہی ہے. خوب کی سیر چمن شاد رہے, باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. دولت عشق نبی سینوں میں سجائے رہنا یہ ہیرا ہے, اسے لٹیروں سے بچائے رہنا. سبحان اللہ. کیا بات ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ